بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہ البیوع درس نمبر 19، عنوان نمبر 55، معاملات میں اذن صبی کا ولی۔ حنفیہ کے نزدیک بچے کو معاملات کی اجازت دینے کا منصب اس کے باپ کو حاصل ہے۔ باپ کے مرنے کے بعد باپ کے وصی کو، پھر اس کے وصی کے وصی کو، پھر جد صحیح کو اوپر تک، پھر جد صحیح کے وصی کو، پھر اس کے وصی کے وصی کو، پھر حاکم کو اور پھر قاضی کو۔ حنابلہ فرماتے ہیں کہ بچہ اور پاگل جب تک پابندی کے زمانے میں ہو، ان کے مال کا خیال یا تو باپ رکھے گا یا باپ کے بعد اس کا وصی رکھے گا، اور دونوں نہ ہو تو حاکم وقت رکھے گا۔ اور اس مسئلے میں مالکیہ حنابلہ کے ساتھ ہیں کہ مال کے معاملے میں صغیر کی ولایت باپ اور اس کے وصی سے بڑھ کر دادا تک نہیں جائے گی، لیکن مالکیہ نے یہ فرمایا ہے کہ باپ یا اس کا وصی نہ ہو تو اب سرپرستی حاکم وقت یا جماعت مسلمین کے ذمے ہوگی۔ اس کی بنیاد ان کے اصول پر ہے کہ عادل مسلمان حاکم کے نہ ہونے کی صورت میں اکثر امور میں مسلمانوں کی ایک جماعت عادل مسلمان حاکم کے قائم مقام ہو جاتی ہے۔ یعنی جیسے اس سے پہلے بات آئی کہ بچہ عقد بیع کر سکتا ہے یا نہیں، اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ باقی ائمہ ثلاثہ کے نزدیک سمجھدار بچے کی بیع درست ہے، جبکہ اس کا سرپرست اور ولی اس کو اجازت دے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا حقدار کون ہے اور کون بچے کو اجازت دے گا۔ اس کے متعلق تفصیل بتلائی تو حنفیہ کے نزدیک تو والد، اگر والد کا انتقال ہو جائے اور اس نے کسی کو وصی بنایا ہے، سرپرست بنایا ہے، تو وہ وصی نہ ہو تو اس وصی کا وصی، اور یہ تینوں نہ ہو تو پھر دادا نہ ہو تو اس کا وصی، پھر اس وصی کا وصی، اور یہ سارے کے سارے نہ ہوں تو پھر حاکم وقت اور قاضی جو ہیں وہ بچے کے سرپرست ہوں گے اور بچے کے معاملات ان کی اجازت پر موقوف رہیں گے۔ جبکہ حنابلہ اور مالکیہ کے نزدیک بھی یہی ترتیب ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کے یہاں دادا کا نمبر نہیں آتا، یعنی والد اور اس کے وصی کا والد کا وصی اور وصی کا وصی، اور یہ تینوں نہ ہو تو پھر حاکم وقت اور قاضی کی ذمہ داری ہوتی ہے اور وہ بچے کے ذمہ دار ہوں گے۔ البتہ مالکیہ کے یہاں یہ بھی ایک اصول ہے کہ اگر مسلمان حاکم نہ ہو انصاف والا، تو مسلمانوں کی جو جماعت ہے، جماعت مسلمین، وہ عادل مسلمان بادشاہ کے قائم مقام ہو سکتی ہے، یعنی ان کی طرف سے بھی دی ہوئی اجازت معتبر ہوگی۔ حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک دلالتاً بھی اجازت ہو سکتی ہے، جیسے صراحتاً ہو سکتی ہے۔ اگر ولی صبی ممیز کو خرید و فروخت کرتا دیکھے اور اسے منع نہ کرے تو یہ دلالتاً اجازت ہے۔ یعنی حنفیہ کے نزدیک صراحتاً اجازت کے لفظ سے اجازت دینا ضروری نہیں ہے کہ یوں کہے کہ بھائی میں تجھے اجازت دیتا ہوں یا تجھے معاملات کرنے کا حق دیتا ہوں، یہ بولنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر ایسا کوئی عمل کیا جس سے اس بات کی طرف دلالت ہوئی، اس بات کی طرف رہنمائی ہوئی، اشارہ ملا کہ وہ جو ہے گویا اجازت دے رہا ہے بچے کو، تو یہ بھی اجازت شمار ہوگی، اور صراحتاً اجازت دینا ضروری نہیں ہے۔ جیسے مثال دی ہے کہ اگر بچے کے سرپرست نے، بچے کے ولی نے سمجھدار بچے کو خرید و فروخت کرتے دیکھا اور منع نہیں کیا، اس کو اس سے روکا نہیں کہ تم کیوں خرید و فروخت کرنے گئے تھے، تو منع نہ کرنا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے گویا وہ ولی اور سرپرست اس بچے کو خرید و فروخت کرنے کا حق دے رہا ہے، خرید و فروخت کرنے کی اجازت دے رہا ہے، لہذا یہ دلالتاً اجازت بھی معتبر ہے۔ اگر صراحتاً اجازت نہ دے بلکہ کوئی ایسا عمل کرے جس سے اجازت مفہوم ہو، اجازت سمجھ میں آئے اور اجازت کا پتہ چلے، تو یہ بھی اجازت شمار ہوگی اور یہ بھی معتبر ہوگی۔ لیکن یہاں ایک فرق ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ اجازت دینا الگ بات ہے اور خدمت لینا دوسری بات ہے۔ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر ولی بچے کو کوئی معین چیز خریدنے کا حکم دے، مثلا سیب، تو اس سے وہ بچہ معزون نہیں ہوگا،
یہ تو اس سے کام لینا ہے، خدمت لینا ہے۔ اکثر حنفیہ کے نزدیک یہ اجازت تخصیص کو قبول نہیں کرتی ہے، لہذا اگر ولی نے صغیر کو کسی ایک قسم کی بے کی اجازت دی اور اسے کسی سامان یا بازار یا مخصوص زمانے کے ساتھ مقید کر دیا تو بچے کو تمام ہی چیزوں میں اذن عام حاصل ہو جائے گی، الا یہ کہ ولی نئے سرے سے اس پر پابندی عائد کرے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حنفیہ کے نزدیک اجازت دینے کا مطلب پابندی ہٹانا ہوتا ہے، اور پابندی ہٹانا تقیید کو قبول نہیں کرتا۔ یہاں یہ بتلا رہے ہیں کہ بعض حنفیہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اگر ولی کسی خاص معاملے میں اجازت دے یا کوئی کام کرنے کو کہے، کوئی چیز لانے کو کہے، تو یہ استخدام ہے، خدمت لینا ہے، یہ اجازت دینا نہیں ہے۔ مثلا والد نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بھئی تم بازار سے ذرا یہ سیب لے آؤ، فلانی چیز لے آؤ گھر کی، تو یہ گویا ایک خاص چیز کے لانے کا حکم ہے اور یہ خدمت لینا ہے، یہ اس کو خرید و فروخت کی اجازت دینا نہیں ہے۔ یہ تو بعض حنفیہ کا قول ہے، لیکن اکثر حنفیہ کے نزدیک اجازت جو ہے وہ قید کو قبول نہیں کرتی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر والد نے کہیں بھی کسی بھی معاملے میں اجازت دی، چاہے کسی خاص معاملے میں اجازت دی ہو، کسی خاص وقت میں دی ہو، یا کسی خاص بازار کا نام لے کے دی ہو کہ صرف وہاں سے ہی آپ کو یہ چیز لانے کی اجازت ہے، تب بھی چونکہ اجازت ایک عام چیز ہے، لہذا وہ اجازت ساری جگہوں پر معتبر ہوگی اور بچے کو خرید و فروخت کی اذن عام ہو جائے گی، اور اجازت گویا خاص نہیں رہے گی۔ اس لیے کہ حنفیہ کے نزدیک اجازت جو ہے وہ پابندی ہٹانے کا نام ہے، اور جب پابندی ہٹ گئی تو پھر اب اس میں کوئی قید نہیں آئے گی، کوئی قید اس میں داخل نہیں ہوگی۔ حنابلہ اور احناف میں سے امام ظفر کے نزدیک اجازت دینا تقیید کو قبول کرتا ہے۔ اس وجہ سے بچے کو تصرفات کی اجازت صرف اسی نوع میں ہوگی جس میں ولی نے اسے اجازت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ان حضرات کے نزدیک اجازت دینے کا مطلب وکیل بنانا ہے اور وہ تقیید کو قبول کرتا ہے۔ حنابلہ کا مسلک اور حنفیہ میں سے امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر والد نے کسی خاص چیز میں اجازت دی ہو بچے کے ولی نے، تو صرف اسی میں اجازت معتبر ہوگی، بقیہ جگہوں پر وہ اجازت شمار نہیں ہوگی۔ وہ حضرات جو ہے اجازت کو توکیل مانتے ہیں، وکیل بنانا، اور وکالت کا ضابطہ یہ ہے کہ خاص چیز میں وکیل بنایا ہے تو وہ اتنے میں ہی وکیل رہے گا، اس سے زیادہ میں نہیں۔ تو لہذا جب بچے کو کسی خاص چیز میں اجازت دی تو وہ صرف اسی میں معتبر ہوگی، اس کے علاوہ میں نہیں۔ اسی کی تائید کے لیے آگے ابن قدامہ کا کلام ذکر فرما رہے ہیں۔ شمس الدین ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں سے یعنی صبی یعنی بچہ اور غلام سے پابندی صرف انہی معاملات میں ہٹے گی جن کی ان کو اجازت دی گئی ہے، اور صرف اسی نوع میں پابندی ہٹے گی جن کا دونوں کو حکم دیا گیا ہے، اس لیے کہ ان کا تصرف ولی اور سید یعنی آقا کی اجازت سے درست ہے، لہذا پابندی صرف اتنی ہی ہٹے گی جتنی ان کو اجازت ملی ہے، اس کے علاوہ تصرفات میں نہیں۔ جیسے توکیل میں ہوتا ہے، کسی کو آدمی کسی کام کا وکیل بنائے، بیچنے کا یا خریدنے کا، تو اس کی یہ توکیل محدود ہوا کرتی ہے۔ یہی حال اجازت کا بھی ہوگا۔ اگر تجارت کرنے کے لیے کوئی ایک قسم کا مال معین کر دیا کہ اس کی تجارت کرے، تو اب اسے اس کے علاوہ کوئی اور تجارت کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ بات وہی ہے جو اوپر ذکر ہوئی کہ یہ وکالت کی طرح ہے، اور جس تصرف کی آقا اور بچے کے ولی نے اجازت دی ہو تو غلام اور بچے کے لیے صرف وہی تصرف کا حق ہوگا، اور اس سے آگے تصرف کرنے کے وہ حقدار نہیں ہوں گے۔ غلام کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی بات کے قائل ہیں، چونکہ بچے کے متعلق تو امام شافعی قائل ہی نہیں ہے، جب تک بالغ نہ ہو وہاں تک وہ بے کا حقدار ہی نہیں ہے، چاہے ولی اجازت دے۔ لیکن غلام کے سلسلے میں وہ بھی حنابلہ کے ساتھ ہیں کہ جس تصرف کی اجازت دی ہو صرف وہی تصرف معتبر ہوگا، اس کے علاوہ نہیں۔ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے علاوہ دوسری تجارت کرنے کی بھی اجازت ہے، اور پابندی بھی اس سے بالکلیہ ختم ہو جائے گی۔
اس لیے کہ اجازت دینے کا مطلب پابندی سے آزاد کر دینا اور پابندی ہٹا دینا ہے، اور اس چیز کے اندر تبعیض اور تجزی نہیں ہوتی۔ جیسے بچے کا بالغ ہونا، بچے کے بالغ ہونے سے وہ پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں جو بلوغ سے پہلے تھیں، وہ بالکلیہ ختم ہو جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ پابندیاں ختم ہو جائیں اور کچھ باقی رہیں، یہی حال یہاں پر بھی ہے۔ یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ہم اجازت دے رہے ہیں تو گویا ان پر جو پابندی لگی تھی وہ ہم اس کو ہٹا رہے ہیں، اور جب پابندی ہٹا رہے ہیں تو یہ پابندی ہٹانا ایسی چیز ہے کہ اس میں ٹکڑے نہیں ہو سکتے ہیں، تجزی نہیں ہو سکتی ہے کہ بھائی خاص جگہ پر پابندی ہٹی دوسری جگہ پر نہیں ہٹی، بلکہ پابندی ہٹنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری جگہوں پر سے وہ پابندی ہٹ گئی اور سارے تصرف اس کے درست ہو گئے۔ جیسے بچے کے بالغ ہونے پر بالاتفاق تمام ائمہ کے نزدیک جو سابقہ پابندی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے، تو بلوغ کے بعد بالاتفاق سب کے نزدیک ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ بلوغ کے بعد کوئی خاص چیز میں پابندی رہے اور کوئی خاص چیز میں نہ رہے، بلکہ وہاں پر سب کے نزدیک سارے تصرفات کا اس کو حق حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح ولی کے اجازت دینے سے اور غلام میں آقا کے اجازت دینے سے سارے تصرفات کی اجازت حاصل ہو جائے گی۔ ہماری یعنی حنابلہ کی دلیل یہ ہے کہ وہ انسان کی جانب سے اجازت ملنے کی وجہ سے تصرف کر سک رہا ہے، اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ جس معاملے کی اجازت ملی ہے وہی مخصوص رہے۔ جیسے وکیل اور مضارب کہ موکل اور رب المال جتنا بتائے جتنا کہے، وکیل اور مضارب اس کے پابند ہوا کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات فرمائی ہے کہ جب پابندی ہٹے گی تو پوری ہٹے گی، وہ ایک جگہ ٹوٹ جاتی ہے۔ جب ولی بچے کو اجازت دے کوئی کپڑا خریدنے کی پہننے کے لیے یا کھانے کے لیے کھانے کی کوئی چیز خریدنے کی، وہاں اجازت محدود اور مخصوص ہوتی ہے، عام نہیں ہوتی۔ اور جہاں تک بات بلوغ کی ہے، جس کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قیاس کے طور پر پیش کیا، اس کا جواب یہ ہے کہ بلوغ کی وجہ سے وہ بات ہی ختم ہو جاتی ہے جو پابندی کا تقاضا کرنے والی ہوتی ہے، اس لیے کہ بلوغ کمال عقل کا مظنہ ہے، یعنی آدمی کے بالغ ہونے کی وجہ سے اس بات کا امکان قوی ہو جاتا ہے کہ اب اس کی عقل کامل ہو گئی ہے، جس کی بنیاد پر اسے تصرف کی قدرت علی وجہ المصلحت حاصل ہوتی ہے۔ اور یہاں پر غلامی پابندی کا سبب ہے جو موجود ہے، تو غلام کے لیے آزاد ہونا جو درجہ رکھتا ہے وہی درجہ بچے کے لیے بالغ ہونا رکھتا ہے۔ غلام اجازت کے بعد ہی تصرف کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ بالغ ہونے کی وجہ سے بچے کو یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ نکاح قبول کر سکتا ہے غلام کے برخلاف۔ یعنی حنابلہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ حنابلہ کی طرف سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ جواب دیتے ہیں کہ آپ نے جو کہا کہ ہر حال میں عام اجازت حاصل ہو جاتی ہے، یہ بات دو جگہوں پر ختم ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی خاص کھانے کی چیز خریدنے کی اجازت دے یا کوئی کپڑا پہننے کے لیے لینے کی اجازت دے تو اس صورت میں تمام کے نزدیک یہ جو ہے عام نہیں ہوتی، یہ خاص رہتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ یہ بات بالکل عموم کے ساتھ درست نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قیاس پیش کیا تھا کہ جیسے بچہ جب بالغ ہو جاتا ہے تو اس کو سارے تصرفات کا حق حاصل ہو جاتا ہے، تو اسی طرح اجازت دینے کے بعد سارے تصرفات کا اس کو حق حاصل ہو جائے گا۔ تو یہاں پر اس کے متعلق جواب دے رہے ہیں کہ بالغ ہونے پر تو جو پابندی کا سبب تھا جس کی وجہ سے ہم پابندی لگا رہے تھے وہی ختم ہو گیا، لہذا اس کو یہاں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ بلوغ کے بعد آدمی کی عقل عام طور پر کامل ہو جاتی ہے۔ زیادہ تر گمان یہی ہے کہ انسان کامل العقل ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر سے پابندی ہٹ گئی اور سارے تصرفات کی اس کو اجازت مل گئی۔ اس کی نظیر غلام کا آزاد ہونا ہے کہ جب غلام آزاد ہو جاتا ہے آقا کے آزاد کرنے سے، تو اب گویا جو پابندی کا سبب تھا وہی ختم ہو گیا، تو اس بات کو وہاں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اسی موقف کو شیخ مصطفیٰ الزرقاء رحمۃ اللہ علیہ نے ترجیح دی ہے، اور یہی بچے کی مصالح کے زیادہ موافق معلوم ہوتا ہے۔